آمنہ فرماتی ہیں حلیمہ اللہ نے جو مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا خوبصورت، میں نے ایسا خوبصورت آج تک نہیں دیکھا۔ تو اماں حلیمہ فرماتی ہیں کہ ہر ماں کے لیے اپنی اولاد سب سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ ہر والدین کے لیے دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت اس کی اپنی اولاد ہے۔ تو کہا عجیب بات نہیں، کہا نہیں، میں نے ایسا بچہ پورے مکہ میں نہیں دیکھا۔ جب آگے گئیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے کپڑا ہٹایا اور دیکھا تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں آمنہ تو نے تو صرف مکہ کے بچے دیکھے ہیں، میں نے مکہ کے بھی دیکھے ہیں، مکہ کے اطراف کے بچے بھی دیکھے ہیں، اللہ کی قسم ایسا خوبصورت میری آنکھوں نے بھی نہیں دیکھا۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت عبد المطلب آ گئے اور کہا تم یہ بات کر رہی ہو آمنہ، تم نے مکہ کے بچے دیکھے ہیں، حلیمہ تم نے گرد و نواح کے بچے دیکھے ہیں، اور میں نے عرب کے بچے بھی دیکھے ہیں، شام کے بچے بھی دیکھے ہیں، ایسا خوبصورت میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا مجھے بھی بولنے کی اجازت دیجئے۔ حضرت جبریل کہتے ہیں آمنہ تو نے مکہ کے بچے دیکھے، حلیمہ تو نے مکہ اور گرد و نواح کے دیکھے، عبد المطلب آپ نے مکہ اور شام کے دیکھے ہیں، میں نے تو آدم علیہ السلام کو آسمانوں سے اترتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے تو نوح علیہ السلام کو کشتی کا ملاح بنے ہوئے دیکھا ہے، میں نے تو ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں داخل ہوتے دیکھا ہے، میں نے شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، آج تک پیدا ہونے والے سارے بچے دیکھے ہیں، ایسا خوبصورت میں نے نہیں دیکھا۔ مشیت کہتی ہے ایسا خوبصورت تم دیکھو گے کیسے، دوسرا محمد میں نے پیدا ہی نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کسی پنجابی کے شاعر نے کہا نا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ اللہ جل شانہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو بڑا بابرکت بنایا، بڑا باسعادت بنایا، اور نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ایسی ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس کو پوری دنیا میں، پوری انسانیت میں سب سے نمایاں کر دیا کہ جیسے میرا محبوب اعلیٰ ہے، اس کا مقام اور مرتبہ اعلیٰ ہے، ویسے اس کا دنیا میں آنا سب سے نرالا ہے۔ اما آمنہ سلام اللہ علیہا اللہ جل شانہ سے دعائیں کرتی ہیں کہ مولا کریم میری گود میں جو بچہ ہے یہ اس کا والد اس کا پیدا ہونے سے پہلے دنیا سے چلا گیا، میرا یہ سہارا بننے والا ہے، میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ مجھے بیٹا عطا فرمانا۔ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ اللہ جل شانہ نے صرف یہ دعا قبول نہیں فرمائی، بندہ مانگتا ہے اپنے ظرف کے مطابق، اللہ جل شانہ عطا فرماتے ہیں اپنی شان کے مطابق۔ بندے کے مانگنے میں کمی ہے، میرے رب کے عطا کرنے میں کمی نہیں ہے۔ بندے کا ظرف چھوٹا ہے، سوچ چھوٹی ہے، اسی اعتبار سے بندہ مانگ رہا ہے۔ اللہ جل شانہ سے بندہ مانگتا ہے اپنے ظرف کے مطابق۔
رب العالمین عطا فرماتے ہیں اپنی شان کے مطابق۔ اماں آمنہ نے صرف اپنے لیے بیٹا مانگا تھا کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، کائنات کے رب نے عطا فرمایا اپنی شان کے مطابق۔ فرمایا آمنہ تیری گود میں جو بچہ آ رہا ہے وہ اس قدر شان والا ہے، اس کی برکت سے آج رات پوری دنیا میں جہاں بھی بچہ پیدا ہوگا میں ساری ماؤں کو بیٹے عطا فرماؤں گا۔ انہوں نے اپنے ظرف کے مطابق مانگا اپنے لیے بیٹا، میرے رب نے عطا فرمایا اپنی شان کے مطابق۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جو ہے وہ جیسے نبی علیہ السلام کی ذات اعلیٰ اور عرفہ ہے، آپ کی ولادت بھی اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ عام عورتیں جو ہیں جب وہ امید کے ساتھ ہوتی تھیں تو ان عورتوں کو چونکہ ایک بوجھ ہوتا ہے، وزن ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، متلی آتی ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے ان ساری چیزوں سے مجھے محفوظ رکھا۔ بلکہ وہ تو فرماتی ہیں کہ میں جب نبی علیہ السلام میرے پیٹ میں آئے تو میرے جسم سے خوشبو آتی تھی، میں اگر اپنا ہاتھ کسی کپڑے کو لگا دیتی تو کپڑے سے بھی خوشبو پیدا ہو جاتی۔ تو ایک بار حضرت عبد المطلب آئے، کہا بیٹی آپ کے سر پر آپ کا سہاگ نہیں ہے، آپ خوشبوئیں لگاتی ہیں، یہ معیوب سمجھا جاتا ہے۔ تو عرض کی ابا جان میں نے کبھی خوشبو نہیں لگائی، یہ جو میرے پیٹ میں میرے خامد کی امانت ہے یہ ایسی برکتوں والی ہے، ایسی خوشبوؤں والی ہے، خود بخود میرے جسم سے خوشبو پھوٹ رہی ہوتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت رات بھی سوال کرتی ہے، اللہ سے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ یہ سعادت مجھے نصیب ہو جائے۔ نبی علیہ السلام کی ولادت رات کو ہو، دن بھی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ نبی علیہ السلام کی ولادت دن میں ہو تو دن کو فضیلت مل جائے۔ رات دعا کرتی ہے رات کو ہو، فضیلت رات کو مل جائے۔ دن دعا کرتا ہے یا اللہ ان کی ولادت دن کے وقت ہو تو دن کو فضیلت مل جائے۔ میرا رب بڑی شانوں والا ہے، بڑی قدرت والا ہے، بڑے علم والا ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا رات کی دعا بھی قبول، دن کی دعا بھی قبول۔ رات جاتے ہوئے الوداع کر رہی ہوگی، دن آتے ہوئے استقبال کر رہا ہوگا۔ ایسے وقت کا انتخاب کیا رب العالمین نے، صبح صادق کے وقت، یہ 4:10-15 کا جو ٹائم ہے اس وقت میں ولادت ہوئی۔ اور اللہ جل شانہ کی شان دیکھیے، جس رات نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی اماں آمنہ فرماتی ہیں ہمارے گھر میں چراغ جلانے کے لیے، دیا جلانے کے لیے اس میں تیل تک نہیں تھا اور مجھے بڑی ضرورت محسوس ہوئی۔ اللہ جل شانہ کی مشیت نے جان بوجھ کر دیا جلانے نہیں دیا تاکہ خبر مل جائے کہ یہاں اس کے آنے سے پہلے تمہیں دیا اور چراغ جلانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو خود سارے اندھیروں کے لیے روشنی بن کر آ رہا ہے، یہ تو خود سراج منیر بن کر آ رہا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو اس وقت کوئی عورت موجود نہیں تھی، دائی وہاں کوئی موجود نہیں تھی۔ یہ جو اماں حلیمہ کو دائی بیان کیا جاتا ہے تو اماں حلیمہ دائی اس اعتبار سے نہیں ہے کہ وہ ولادت کے وقت پاس تھی، بلکہ دائی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک دائی وہ ہوتی ہے جو ولادت کے وقت پاس ہوتی ہے، ایک دائی وہ ہوتی ہے
جو بچے کے پیدا ہونے کے 5-10 دن کے بعد لے جاتی ہے اور 2 سال تک اسے دودھ پلاتی ہے۔ یہ جو دودھ پلانے اس کو بھی دائی کہتے ہیں۔ تو اماں حلیمہ کو ولادت کے وقت پاس نہیں تھی، ان کا گھر مکہ مکرمہ سے کافی فاصلے پر تھا اور نبی علیہ السلام کی ولادت کے کافی دنوں کے بعد یہ مکہ میں آئی ہیں نبی علیہ السلام کو لینے کے لیے۔ تو ولادت کے وقت کوئی عورت موجود نہیں تھی۔ یہ بھی نبی علیہ السلام کا اللہ جل شانہ نے ایک معجزہ ظاہر فرمایا کہ محبوب میں نے تجھے بھی اور تیری والدہ کو بھی اتنا عصمت والا بنایا ہے، اتنا عزت اور وقار والا بنایا ہے کہ یہاں کسی اور عورت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو ولادت ہوئی ہے صبح صادق کے وقت، صبح صادق، سورج نہیں نکلا، سورج نکلنا چاہ رہا ہے، مشیت کہتی ہے آج تو رک، سورج سے کہا آج رک، تو روزانہ نکلتا ہے، گلیاں روشن کرتا ہے، بازار روشن کرتا ہے اور صحراؤں بیابانوں دریاؤں کو ہر جگہ کو روشن کرتا ہے، لیکن آج رک، آج تھوڑی دیر ٹھہر۔ تو روزانہ نکلتا ہے لیکن غروب ہو جاتا ہے، جب تو نکلتا ہے تو روشنی آتی ہے، جب تو غروب ہو جاتا ہے تو دنیا میں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ مشیت کہتی ہے آج تو رک، آج میرا ایسا سراج منیر آ رہا ہے کہ تیرے چلے جانے کے بعد اندھیرا آ جاتا ہے، آج ایسا سورج نکلنے والا ہے، ایسا سورج طلوع ہونے والا ہے، وہ دنیا سے چلا بھی جائے گا اس کی روشنی تب بھی برقرار رہے گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت صبح صادق کے وقت ہوئی۔ نبی علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ ایک نور روشن ہوا جس نور سے شام کے محلات نظر آ گئے۔ جب نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو نبی علیہ السلام بالکل پاک صاف پیدا ہوئے۔ جب پیدا ہوئے تو ناف بریدہ پیدا ہوئے، ناف کٹی ہوئی تھی۔ جب پیدا ہوئے آنکھوں میں سرما ڈلا ہوا تھا۔ جب پیدا ہوئے تو بال مبارک بنے ہوئے تھے۔ عام جو بچے پیدا ہوتے ہیں تو علائش ساتھ ہوتی ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پاکیزہ پیدا ہوئے اور خانہ کا جب ولادت ہوئی تو خانہ کعبہ میں جو مشرکین مکہ نے 360 بت رکھے ہوئے تھے وہ سارے بت اوندے منہ زمین پر گر گئے۔ صبح مشرکین مکہ گئے تو دیکھا ان کے خدا گرے ہوئے ہیں۔ مشیت نے ان کو پیغام دیا کہ بتوں کی پوجا کرنے والوں، بتوں کا دور ختم ہونے والا ہے۔ وہ آ گیا ہے جو لوگوں کو بتوں کے سامنے جھکا ہوا پا کر انہیں اٹھائے گا، ایک رب کے سامنے انہیں جھکا دے گا۔ اور جب نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ایران کا آتش کدہ تھا، مجوسی لوگ تھے، آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، تو ایک آتش کدہ بنایا ہوا تھا انہوں نے جس پہ لوگ مامور تھے، ملازم رکھے ہوئے تھے جو ہمہ وقت اس میں لکڑیاں ڈالتے، اور یہ 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، کبھی آگ ان کی بند نہیں ہوئی، اور بہت بڑی چیخا تھی۔ لوگ ماہانہ کی بنیاد پر، ہفتہ وار کی بنیاد پر آتے اور اسے سجدہ کرتے، آگ کی عبادت کرتے۔ یہ ایران کا آتش کدہ چل رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ایک لمحے میں ساری آگ بجھ گئی۔ پیغام مشیت نے دیا ہے ان کو، آگ کے پجاریوں، ایک کے سامنے لوگوں کو جھکانے والا میرا محبوب آ گیا ہے دنیا میں۔
دریائے صحابہ خشک ہو گیا اور کسرا کے محل کے 14 کنکرے گر گئے. 14 کنکرے انہوں نے بنائے. اس کو نجومی نے بتایا تیری حکومت جو ہے تیری نسل میں 14 پشتوں تک چلے گی. کہا 14 پشت؟ تو اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک پشت 70 سال کی ہوتی ہے تو یہ 700-800 سال ہماری حکومت رہے گی. کوئی ہمیں ہلا نہیں سکے گا. 1000 سال تک ہم حکومت لے جائیں گے. تو اس 14 پشتوں کے اعتبار سے اس نے 14 کنکرے بنائے ہوئے تھے اپنے محل کے اوپر. وہ ٹوٹ کر زمین پر گر گئے. تو نجومیوں سے پوچھا کیا ہوا ہے؟ نجومیوں نے کہا یہ کنکرے ٹوٹنے اشارہ ہے کہ 14 پشتوں کے بعد تیری حکومت ختم ہو جائے گی. کہنے لگا جی کوئی بات نہیں ہے، لیکن صرف 50 سال کے اندر 14 نسلیں اس کی ختم ہو گئیں اور حکومت ختم ہو گئی. جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو حضرت عبد المطلب کو پیغام دیا گیا. نبی علیہ السلام کے دادا وہ ملنے کے لیے آئے اور بڑے خوش ہوئے. نبی علیہ السلام کو اٹھایا، خانہ کعبہ میں لے گئے اور طواف کیا، اور 7ویں دن انہوں نے عقیقہ کیا. پورے مکہ کے لوگوں کو بلایا، دعوت کی اور عقیقہ کیا. اور پھر چند دنوں کے بعد اماں حلیمہ آئیں لینے کے لیے. جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اماں حلیمہ لینے کے لیے آئیں، بڑی دائیں آئی تھی وہاں سے. یہ قبیلہ بنو سعد سے نکلی ہیں دائیاں لینے کے لیے. غریب سا قبیلہ ہے اور ان کا ذریعہ معاش یہی ہے. ان کی عورتیں شہر میں آتی، وہاں سے بچوں کو لے جاتی اور 2 سال تک انہیں دودھ پلاتی اور 2 سال کے بعد بچہ واپس کر دیتی. عرب کے لوگ اس لیے کہ شہر کی آب و ہوا صحیح نہیں ہوتی، بچہ آب و ہوا دیہات کی آب و ہوا درست ہے. اور دوسرا یہ مقصد ہوتا تھا کہ شہر کی زبان خالص نہیں ہوتی، کئی زبانیں اس میں آ جاتی ہیں. دیہات کی زبان خالص ہوتی ہے تاکہ یہ زبان خالص سیکھ لیں. اس لیے وہ روانہ کر دیا کرتے تھے. یہ بہت سارا قافلہ بنا بنو سعد کا، یہ مکہ میں آیا. مکہ سے باہر انہوں نے پڑاؤ کیا. دائیں مختلف گھروں کا پتہ چلتا کہ فلاں گھر میں بچہ ہے، فلاں گھر میں ہے، فلاں گھر میں ہے. لیکن جب نبی علیہ السلام کے دروازے پر آتی دائیں، دروازہ کھٹکھٹاتی، اماں آمنہ فرماتی کہ بچہ تو ہے لیکن یاد رکھنا یتیم ہے، یتیم، اس کے سر پر والد کا سایہ نہیں ہے. تو دائیں کہتی ہیں اگر یتیم ہے تو اس خدمت کے نتیجے میں ہمیں تو کچھ نہیں ملے گا. وہ آگے چلی جاتی. لوگ عام طور پر یہ سمجھتی ہیں کہ دائیوں نے نہیں اٹھایا، لیکن مشیت جو ہے وہ مادہ پرست دائیوں کو رسول اللہ کی خدمت کے لیے قبول ہی نہیں فرما رہی. مشیت نے انہیں قبول نہیں کیا. آخر میں اماں حلیمہ آئیں. وہ پہنچی دیر سے تھی، سواری کمزور تھی، جس کی وجہ سے قافلہ آگے نکل آیا. ان کی سواری کمزور یہ 2-3 دن کے بعد آئی تو مکہ کے سارے بچے دائیوں نے لے لیے. یہ نبی علیہ السلام کے دروازے پر آئیں اور انہوں نے کہا کہ میں تو انہیں ہی لے کر جاؤں گی، خالی نہیں جاؤں گی. جب نبی علیہ السلام کے دروازے پر آئیں، دستک دی، اماں آمنہ نے فرمایا بی بی حلیمہ بات یہ ہے بچہ ہے لیکن یتیم ہے. کہا مجھے یتیم ہی قبول ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ خالص لوگوں کو پسند فرماتے ہیں، بناوٹی لوگ نہیں پسند کرتے. میرا رب خالص لوگوں کو پسند کرتا ہے. تو حضرت حلیمہ سے کہا چلو آؤ تمہیں بچہ دکھاتی ہوں میں، گھر میں آؤ. وہ اندر داخل ہوئیں تو راستے میں جاتے ہوئے باتیں ہو رہی ہیں. اماں حلیمہ کے اماں آمنہ فرماتی ہیں حلیمہ اللہ نے جو مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا خوبصورت، میں نے ایسا خوبصورت آج تک نہیں دیکھا. تو اماں حلیمہ فرماتی ہیں کہ ہر ماں کے لیے اپنی اولاد سب سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے.
یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، ہر والدین کے لیے دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت اس کی اپنی اولاد ہے۔ تو کہا عجیب بات نہیں، کہا نہیں، میں نے ایسا بچہ پورے مکہ میں نہیں دیکھا۔ جب آگے گئیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے کپڑا ہٹایا اور دیکھا تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں آمنہ تو نے تو صرف مکہ کے بچے دیکھے ہیں، میں نے مکہ کے بھی دیکھے ہیں، مکہ کے اطراف کے بچے بھی دیکھے ہیں، اللہ کی قسم ایسا خوبصورت میری آنکھوں نے بھی نہیں دیکھا۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت عبد المطلب آ گئے اور کہا تم یہ بات کر رہی ہو آمنہ، تم نے مکہ کے بچے دیکھے ہیں، حلیمہ تم نے گرد و نواح کے بچے دیکھے ہیں، اور میں نے عرب کے بچے بھی دیکھے ہیں، شام کے بچے بھی دیکھے ہیں، ایسا خوبصورت میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا مجھے بھی بولنے کی اجازت دیجیے۔ حضرت جبریل کہتے ہیں آمنہ تو نے مکہ کے بچے دیکھے، حلیمہ تو نے مکہ اور گرد و نواح کے دیکھے، عبد المطلب آپ نے مکہ اور شام کے دیکھے ہیں، میں نے تو آدم علیہ السلام کو آسمانوں سے اترتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے تو نوح علیہ السلام کو کشتی کا ملاح بنے ہوئے دیکھا ہے، میں نے تو ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں داخل ہوتے دیکھا ہے، میں نے شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، آج تک پیدا ہونے والے سارے بچے دیکھے ہیں، ایسا خوبصورت میں نے نہیں دیکھا۔ مشیت کہتی ہے ایسا خوبصورت تم دیکھو گے کیسے، دوسرا محمد میں نے پیدا ہی نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کسی پنجابی کے شاعر نے کہا نا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جل شانہ نے ایسا خوبصورت بنایا، اور قرآن میں تو اللہ فرماتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ ایک بار ایسے ہوا کہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ وحی نازل نہیں ہوئی تو منافقین اور مشرکین نے کہنا شروع کر دیا نعوذ باللہ من ذالک، آپ کا رب آپ سے ناراض ہو گیا ہے، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا والضحیٰ، محبوب تیرے چمکتے ہوئے روشن چہرے کی قسم، اللہ قسم اٹھا رہے ہیں، واللیل اذا سجا، تیری بکھری ہوئی سیاہ زلفوں کی قسم۔ اور ایک ترجمہ والضحیٰ، اللہ فرماتے ہیں چڑھتے ہوئے سورج کی جوانی کی قسم، واللیل اذا سجا، رات کے چھا جانے والے عالمگیر اندھیرے کی قسم، مجھے تیرے چہرے کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، بھلا تیرا رب تجھے چھوڑ سکتا ہے، تیرا رب تجھ سے ناراض ہو سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے اتنا خوبصورت بنایا، صحابہ فرماتے ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا اما جان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی رمق، آپ کی چمک بیان کیجئے، کتنے خوبصورت تھے۔ اما فرماتی میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، دن کے وقت مجھے وقت نہیں ملا اور میں نے کچھ کپڑے کی سلائی کرنی تھی، کوئی پیوند لگانا تھا تو مجھے دن کو وقت نہیں ملا، رات کو میں اپنے حجرے میں بیٹھ کر کپڑے کی کو پیوند لگا رہی تھی، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، جس کے حسن و جمال کی میرے رب نے قسمیں اٹھائی ہیں وہ کتنا حسین ہے، وہ کتنا خوبصورت ہے۔ اماں فرماتی ہیں سوئی گر گئی، میں نے چراغ کی روشنی میں ڈھونڈی لیکن مجھے نہیں ملی، دیے کی روشنی میں ڈھونڈی مجھے نہیں ملی۔ اچانک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں داخل ہوئے، تبینت العبرۃ بشعاع وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اماں فرماتی ہیں آقا علیہ السلام کے چہرے کی روشنی پڑی، مجھے گری ہوئی
गुमशुदा सुई मिल गई। अल्लाह जल्ल शानहू ने इतना खूबसूरत बनाया कि वैसा कोई दूसरा नहीं बनाया। तो लोगों ने कहा अम्मा जान आप कहती हैं नबी अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत थे। लोग कहते हैं, ये ताबईन सहाबा से सवाल करते हैं, ताबईन लोग कहते हैं बड़े खूबसूरत थे। तो हमने तो कुरान में पढ़ा है कि मिस्र की निस्वानियत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न का नज़ारा करती है। वक़त्ताना अयदियहुन्ना वक़ुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा, वो अपने हाथों की उंगलियां काट लेती हैं और यूसुफ अलैहिस्सलाम के बशर होने का इनकार कर देती हैं और वो कहती हैं इतना खूबसूरत इंसान हो ही नहीं सकता। तो मिस्र की निस्वानियत तो उंगलियां काट लेती हैं। आप जो आका अलैहिस्सलाम का हुस्न व जमाल बयान करते हो कि यूसुफ अलैहिस्सलाम से भी ज़्यादा है, तो फिर इसकी कोई मिसाल दीजिए। अम्मा फरमाती हैं लवामी ज़ुलैख़ता लौ राइना जबीनहु लासरना बिलक़त्इ क़ुलूबहुन्ना अलल यदी। वो मिस्र की निस्वानियत ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा था, उंगलियां काटी थी, पोरे काटे थे, लेकिन जिन्होंने मेरे मोहम्मद को देखा उन्होंने उंगलियां नहीं काटी, गर्दनें कटवा दी हैं रसूलुल्लाह पर, उन्होंने गर्दनें कटवा दी हैं। और मिस्र की निस्वानियत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने वाली उंगलियां कटवा देती हैं, लेकिन ईमान लेकर नहीं आई। ज़ुलैख़ा समेत ईमान लेकर नहीं आती, लेकिन जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम को देखा पहले ईमान लेकर आए, पहले ईमान लेकर आए, फिर उंगलियां क्या होती हैं अपनी गर्दनें कटवा डाली हैं। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक सहाबी ने, एक ताबी ने सहाबी से सवाल किया नबी अलैहिस्सलाम कितने खूबसूरत थे। अकाना वजह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसल सैफ, क्या नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक तलवार की तरह चमकता था? तो उन्होंने फरमाया काला ला बल मिसलल कमर, तलवार की चमक से तशबीह न दो, आका अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक यूं चमकता था जैसे 14वीं रात का चांद चमकता है। एक सहाबी फरमाते हैं यतलअलअ वजहुहु कमा तलअलुल कमरी लैलतल बदरी, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक यूं चमकता था जैसे 14वीं रात का चांद चमकता है। यतलअलअ वजहुहु, मोतियों से तशबीह दी, मोतियों से। समंदर के अंदर सिप्पी ने मुंह खोला, बारिश का कतरा गिरा, मुंह बंद हो गया, मुख्तलिफ मौसम गुजरे, अदवार गुजरे, वो एक बारिश का कतरा एक चमकदार मोती बन के निकलता है। उस मोती को अंधेरे में रखो और रोशनी पैदा कर देता है। सहाबी भी आका अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं यतलअलअ वजहुहु कमा तलअलुल कमरी लैलतल बदर, आका अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक मोतियों की तरह चमकता था। मशीयत कसमें उठा रही है। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, एक बेटा अपनी माँ से कहने लगा, सहाबियाँ हैं, कहा अम्मा जान लोग रसूलुल्लाह का हुस्न व जमाल बड़ा बयान करते हैं, कैसा खूबसूरत अल्लाह जल्ल शानुहु ने बनाया था। तो माँ कहने लगी बेटा लौ राइतहु लकुल्ता अश्शम्सु तालिअतुन, अगर रात की तारीकी में तूने कहीं देख लेता, तो रात की तारीकी में किसी गली और बाजार से गुजर रहा था और अंधेरा छाया हुआ होता और तू अचानक देख लेता, तो तू कहता लोगों रात की तारीकी थी, अचानक सूरज निकल आया है।
اللہ جل شانہ کسی انسان سے جو محبت ہوتی ہے وہ 3 وجہ سے ہوتی ہے، 3 وجہ سے۔ کسی سے محبت اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، کسی سے محبت اس کے کمال کی وجہ سے، اور کسی سے محبت اس کے مال کی وجہ سے۔ 3 وجہ سے محبت ہوتی ہے، چوتھی وجہ نہیں ہے۔ کسی سے محبت ہے یا حسن و جمال کی وجہ سے ہے، یا اس کے کمالات کی وجہ سے ہے، یا اس کے مال کی وجہ سے ہے، تو میرے رب نے کمالات بھی اعلیٰ دیے، مال بھی سب سے اعلیٰ دیا، اور حسن و جمال بھی سب سے اعلیٰ دیا، کمی نہیں رکھی۔ کیونکہ انسانیت سے فرمایا، ساری انسانیت سے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی علیہ السلام اسوہ حسنہ ہیں۔ اگر کمال کی وجہ سے کسی کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو تو یہ کامل نہیں، اکمل ہے۔ اگر کسی کے ساتھ تم حسن و جمال کی وجہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو یہ حسین نہیں، احسن ہے، ان سے بڑا خوبصورت کوئی نہیں ہے۔ اور ام معبد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بیان کرتے ہیں، میں صحابہ کی عظمت پر قربان، اللہ جل شانہ صحابہ اکرام کا مقام اور مرتبہ جو بلند کرتے ہیں، صحابہ کی قربانی دیکھیں، صحابہ کا رسول اللہ سے عشق دیکھیں، صحابہ کا آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت اور الفت دیکھیں۔ جیسے نبی علیہ السلام کی سیرت کا ایک ایک پہلو انہوں نے محفوظ کر کے امت تک پہنچایا ہے، آقا علیہ السلام کی صورت کا بھی ایک ایک پہلو ویسے ہی پہنچایا ہے۔ نبی علیہ السلام کا سارا حسن و جمال، ساری صورت یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی صحابی بیان کرے تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آقا علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں اور بندہ دیکھ رہا ہے۔ حضرت براء بن عازب آئے، نبی علیہ السلام کی صورت اور حلیہ بیان کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نبی علیہ السلام کا حلیہ بیان کیا۔ ام معبد نبی علیہ السلام کا حلیہ بیان۔ میں ان تینوں کی احادیث کو جمع کرتا ہوں، تینوں کی احادیث کو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حسن و جمال پوچھا گیا تو فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالطویل ولا بالقصیر، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ چھوٹا تھا، اعتدال کے ساتھ تھا، لیکن جب لوگوں کے اندر چلتے سب سے نمایاں نظر آتے، سب سے نمایاں نظر آتے۔ شسن القدمین، شسن الکفین والقدمین، نبی علیہ السلام کے ہاتھ مبارک اور قدم مبارک گوشت کے ساتھ اعتدال کے ساتھ پر تھے، نہ یہ کہ صرف ہڈیاں نظر آئیں، نہ یہ کہ گوشت زیادہ نظر آئے، اور ہاتھ نرم اس قدر تھے، اس قدر کہ ریشم بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، اور نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں ٹھنڈک اور برودت اس قدر تھی کہ اگر کسی کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے ہاتھ کی ٹھنڈک پاؤں کے ناخن بھی محسوس کرتے۔ یہ صحابی فرما رہے ہیں نبی علیہ السلام کا حلیہ بیان کرتے ہوئے، اور فرمایا زخم الرأسی زخم الکرادیس، نبی علیہ السلام کا سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا، نہ اتنا بڑا کہ برا محسوس ہو، نہ اتنا چھوٹا کہ برا، اعتدال کے ساتھ بڑا تھا۔ جب لوگوں میں بیٹھتے سب سے نمایاں نظر آتے،
سب سے نمایاں نظر آتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے جو ڈورے تھے تو اشکل العینین ڈورے مبارک سرخ تھے اور آنکھیں سرمگی تھیں، یوں محسوس ہوتا سرما ڈالے بغیر بھی یوں محسوس ہوتا تھا کہ آنکھوں میں سرما ڈلا ہوا ہے۔ یہ پلکیں لمبی تھیں اور یہ ابرو جو تھے یہ باریکی کے ساتھ طویل تھے، پیشانی مبارک کشادہ تھی، سینہ مبارک کشادہ تھا، ضلیع الفم منہ مبارک کشادہ تھا، اور نبی علیہ السلام کے رخسار ابھرے ہوئے نہیں تھے اور پچکے ہوئے بھی اعتدال کے ساتھ مناسب تھے۔ نبی علیہ السلام کا رنگ یہ صحابی بیان کر رہے ہیں اور 3-4 احادیث کو میں نے جمع کیا ہوا ہے بیان کرتے ہوئے۔ وہ نبی علیہ السلام کے چہرہ مبارک گولائی میں بھی نہیں تھا، زیادہ لمبائی میں بھی نہیں تھا، اعتدال کے ساتھ تھا۔ بال مبارک سیدھے بھی نہیں تھے، گھنگریالے بھی نہیں تھے، چلتے ہوئے ہلکا سا خم آتا بالوں کے اندر، زلفوں کے اندر۔ نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک گھنی تھی، چہرہ مبارک پر پھیلی ہوئی تھی، اور یہاں سینے پر جسم پر بال نہیں تھے زیادہ، لیکن سینے پر بالوں کی ایک لکیر تھی جو ناف تک آتی، حسن و جمال میں اضافہ کر دیتی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت چلتے تھے تو یوں محسوس ہوتا جیسے پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہیں، اونچائی سے نیچے، لیکن جب لوگوں کے ساتھ چلتے، صحابہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام آرام سے چل رہے ہوتے، آرام کے ساتھ، اور باقی لوگ دوڑ رہے ہوتے، زمین ان کے لیے سمٹ رہی ہوتی۔ جب بات کرتے تھے تو ان کی بات سے جب نبی علیہ السلام بولتے تھے تو منہ مبارک سے نور کی کرنیں پھوٹتی تھیں۔ اور مجھے آخر میں بات یاد آ گئی ام معبد کی، جب نبی علیہ السلام تشریف لے گئے ہجرت کے سفر میں، ابو معبد کے گھر میں تھوڑی دیر کے لیے گئے تو دیکھا ایک جھونپڑی میں ایک اماں بیٹھی ہوئی ہے جس نے جھونپڑی بنائی ہی اس لیے ہے کہ راہگیر مسافر گزریں، میں ان کی خدمت کر سکوں۔ تو آقا علیہ السلام اس کے گھر میں تشریف لے گئے اور سارا واقعہ آپ حضرات کے ذہن میں ہے۔ وہ بکری کو اللہ جل شانہ نے شفا یاب کیا، نبی علیہ السلام سفر پر روانہ ہو گئے آگے، شام کو ابو معبد گھر آیا۔ ابو معبد نے کہا اللہ والی خیر ہے، یہ سارا گھر آج بدلا بدلا ہے، گھر میں آج رونقیں نظر آ رہی ہیں۔ تو کہا ایک بندہ آیا تھا، 2 بندے آئے تھے اور انہوں نے یہ کرشمہ ظاہر کیا، بیمار بکری کو ٹھیک کیا، دودھ نکالا، اپنے استعمال میں لائے، میرے گھر کے سارے برتن بھر دیے، پھر روانہ ہو گئے۔ ابو معبد نے کہا بتاؤ وہ کیسا تھا؟ تو ام معبد نے یہ جو سب سے زیادہ خوبصورت حدیث ہے نبی علیہ السلام کی حلیہ مبارک کی، وہ ام معبد ہے، اور بڑے عربی کے گہرے لفظ استعمال کیے، گہرے لفظ۔ ام معبد نے سارا نقشہ بیان کیا، اس کے چہرے کا جلال ایسا تھا، اس کے بولنے کا کمال ایسا تھا، جب وہ بولتا تھا تو زبان سے مٹھاس نکلتی تھی، جب وہ خاموش ہوتا تھا اس کے چہرے سے روب پھوٹ رہا ہوتا تھا، جب وہ بولتا تھا نور کی کرنیں نکلتی تھیں۔ اگر کوئی بندہ اسے دور سے دیکھتا تو اس کا چہرہ روبدار نظر آتا، جب قریب ہو کر اس سے بات کرتا اس پر فدا ہو جاتا، اپنی جان لٹا دیتا۔ یہ سارے لوگ باتیں کر رہے ہیں، آخر میں ام معبد کہتی ہے کانا وسیمن کانا قسیمن، وہ وسیم خوبصورت تھا، وسیم درجے کا، وہ خوبصورت تھا قسیم درجے کا، دونوں کا معنی خوبصورت، وسیم کا معنی بھی
خوبصورت، قسیم کا معنی بھی خوبصورت، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ وسیم اس خوبصورت کو کہتے ہیں جو خوبصورت ہو لیکن کوئی نقص موجود ہو، نقص موجود ہو کہ لوگ کہتے ہیں نہیں خوبصورت ہے لیکن قد تھوڑا سا چھوٹا رہ گیا یا قد تھوڑا سا بڑا ہے، خوبصورت ہے لیکن ناک بڑی ہے یا ناک چھوٹی ہے، کوئی نہ کوئی عیب اس میں ہو، خوبصورت ہو لیکن نقص کے ساتھ، اسے وسیم کہتے ہیں۔ اور قسیم اس خوبصورت کو کہتے ہیں جسے جس انداز سے دیکھیں، جس زاویے سے دیکھیں، جس پہلو سے دیکھیں وہ خوبصورت ہی ہو، اس میں کوئی نقص نہ ہو۔ تو ام معبد کہتی ہیں کانا وسیمن کانا قسیمن، یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں آقا علیہ السلام کے حسن و جمال کی، لیکن ایک بار نبی علیہ السلام نے حضرت حسان بن ثابت کو بلایا اور فرمایا حسان آج میرے ممبر پر بیٹھو، آج میرے ممبر پر بیٹھو اور میری نعت پڑھو۔ کیسا منظر، آقا علیہ السلام بھی تشریف فرما ہے اور صحابہ بھی ہیں اور حضرت حسان کھڑے ہوئے